کس کس انسان کے پاس کون کون سا مال ہو تو اس پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ اور پھر آخری نقطہ ہم پیش کریں گے زکوٰۃ کے متعلق کچھ غلط تصرفات جو آج کل چل رہے ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جس مال میں زکوٰۃ ہے وہ ہے سونا۔ کسی انسان کے پاس خالص سونا، سونے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 کیٹیگری ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے 24 قرات غالباً شاید، ایک 22 قرات ہوتا ہے شاید، اور ایک 18 قرات ہوتا ہے، شاید اس سے کوئی نیچے بھی ہو تو مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال یہ 3 قسمیں فقہا نے زیادہ ذکر کی ہیں۔ جو خالص سونا ہوتا ہے عام طور پہ وہ 24 قرات پہ بنایا جاتا ہے۔ کسی انسان کے پاس ملاوٹ سے پاک خالص سونا 7.5 تولے ہو، خواہ وہ کسی مرد کے پاس ہو، خواہ وہ کسی عورت کے پاس ہو، خواہ وہ زیورات کی شکل میں ہو، خواہ وہ سونے کی ڈلی کی شکل میں ہو، خواہ وہ اس کی دکان پہ پڑا ہو، خواہ اس نے بینک میں رکھوایا ہو، جس کے پاس 7.5 تولے کم از کم، اس سے اوپر جتنا ہوگا وہ بھی سارا ساتھ شامل ہے، اس میں زکوٰۃ آتی ہے۔ 7.5 تولے سے اگر نیچے ہے پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ مرد کے پاس ہے تب بھی، عورت کے پاس ہے تب بھی، جس آدمی کے پاس ایک آدمی ہو اس کی ملکیت میں اتنا سونا ہو، یا مختلف لوگ مل کے کاروبار کر رہے ہیں، سونے کا کاروبار ہے ان کا، زرگر کی دکان ہے، مختلف لوگ ہیں، تو ان کے پاس بھی اگر 7.5 تولے ہے، وہ تاجر ہیں چونکہ، زکوٰۃ پڑے گی مال تجارت کی وجہ سے۔ نمبر 2 چاندی، 52.5 تولے چاندی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے 200 درہم۔ کسی کے پاس 200 درہم چاندی ہے، 52.5 تولے اس کا وزن بنتا ہے، یہ خالص چاندی کسی کے پاس موجود ہے، یا اتنے پیسے، خواہ وہ پاکستانی کرنسی میں ہیں، وہ ریال کی شکل میں ہیں، وہ دینار کی شکل میں ہیں، وہ پاؤنڈ کی شکل میں ہیں، وہ ڈالر کی شکل میں ہیں، کسی بھی کرنسی کی شکل میں اتنے پیسے موجود ہوں جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، وہ پیسے اس کی جیب میں ہیں، یا اس کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، یا کسی کے پاس امانت رکھوائے ہوئے ہیں، یا بینک میں جمع کروائے ہوئے ہیں، یا اپنی بیوی کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں، اتنے پیسے پڑے ہیں، وہ نصاب کا مالک ہے، سال گزرے گا زکوٰۃ پڑے گی۔ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ۔ چوتھی چیز ہے اونٹ۔ کسی انسان کے پاس اونٹ ہیں کم از کم 5، کم از کم 5 اونٹ ہوں، اور سال کا اکثر حصہ ان کی خوراک فری کا چارہ ہو، مفت کا چارہ، سال کا اکثر حصہ وہ مفت کا چارہ کھاتے ہوں، باہر چراتا ہے ان کو مفت میں، جنگل بیابان میں کہیں چراتا ہے، تو ان 5 اونٹوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی، 1 بکری سال کے بعد۔ کسی انسان کے پاس اگر 40 بکریاں ہیں تو سال کا اکثر حصہ ان کو باہر چراتا ہے۔ جانوروں کے لیے یہ شرط یاد رکھنی ہے آپ نے، سال کا اکثر حصہ وہ فری کا چارہ کھاتے ہیں، مفت کا چارہ کھاتے ہیں، اس کو وہ پیسوں سے نہیں خریدنا پڑتا، خود نہیں اگانا پڑتا، محنت کر کے، ہل چلا کے، کھیتی باڑی کر کے نہیں، مفت میں اگتا ہے، اللہ کی طرف سے بارشیں آتی ہیں، جہاں بھی مفت میں گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے وہ کھاتے ہیں، سال کا اکثر حصہ زکوٰۃ آئے گی سال کے بعد۔ گائے اور بھینس، کسی کے پاس 30 گائے یا 30 بھینسیں ہیں، یا دونوں ملا کے 30 ہیں، 15 گائے ہیں، 15 بھینسیں ہیں، سال کے بعد زکوٰۃ آئے گی، یہ جانوروں میں سے ہے۔ اور اب آ جائیں زمین کی پیداوار کی طرف۔ کسی انسان کے پاس حنطہ، گندم موجود ہے، اس نے گندم بیجی ہے، اس کے اندر بھی عشر آئے گا۔ زکوٰۃ کی یہ صورت جو ہے نا، جس کا تعلق زمین کی پیداوار کے ساتھ ہو، اس کو عشر کا نام شریعت نے دیا ہے، اس پہ عشر آئے گا۔ عشر کتنا ہے؟ اگر فری کا پانی لگتا ہے، مفت کا پانی لگتا ہے، نہر کا جس کا معاملہ آتا ہے سال کے بعد کو 50-100 روپیہ، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مفت کا پانی لگتا ہے، سال کا اکثر حصہ، اس کے اندر جتنی پیداوار ہو، اور شرط یہ پیداوار کم از کم اس کی ساری زمین میں، یہ نہیں 1 ایکڑ، مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 5 ایکڑ ہیں، 5 ایکڑوں کی ساری پیداوار ایک طرح کی ہے، یعنی سب ایکڑ پہ گندم بیجی ہوئی ہے، اگر اس کی تمام ملکیت والی زمین پہ جو پیداوار ہوئی ہے وہ کم از کم 16.5 سے 17 من، 5 وسق، جس کا صحیح وزن جو ہے نا جینون، وہ 16.5 سے 17 ہے، لوگوں نے مشہور کیا ہوا 20 قصر نکالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، ورنہ اصل جو وزن ہے وہ 16.5 سے 17 کے درمیان ہے۔ وہ ساری پیداوار اس کی اتنی بنی ہے، اس کے اندر اگر مفت کا پانی لگا 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اور اگر خرید کے پانی لگایا ہے یا محنت کا پانی لگایا ہے، اس کو زمین سے خود نکالا ہے، پھر اس کا 20واں حصہ عشر میں دینا پڑے گا۔
اسی طرح اس گندم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، کھجور، کشمش، اس کو منقع بھی کہہ لیتے ہیں، میوہ بھی کہہ لیتے ہیں آپ، یہ ساری چیزیں ان کا۔ اسی طرح زمین کی ہر وہ پیداوار جو قابل خوراک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، زمین کی ہر وہ پیداوار جو قابل خوراک ہے اور ذخیرہ کی جا سکتی ہے، اور اس کو لین دین کرنے کے لیے لوگ ماپ تول کے لیتے ہیں، دینا اتنے من دے دو جی، منوں کے حساب سے یا وہ ماپی جائے یا وہ تولی جائے، تو زمین کی ہر ایسی پیداوار کا حکم بھی یہی ہے، اس کے اوپر بھی عشر آئے گا، اگر وہ کم از کم اتنی ہو جتنی میں نے بیان کی، 16.5 سے 17 من کے درمیان، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ ہے اس کو فرض کیا ہے۔